Islamic Library, enlightening about religion. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت، حب جاہ کا نام عزت، تکبر کا نام علم اور ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے، اور دل میں کینہ کو چھپانے کا نام حلم، مجادلہ کا نام مناظرہ، محاربہ و بے وقوفی کا نام عظمت، نفاق کا نام ذوق، آرزو اور تمنا کا نام زہد، ہذیان طبع کا نام معرفت، نفسانیت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، انکار وجود کا نام صفوت، بے دینی کا نام فنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے، اور اہل دنیا کی آفتوں کو مجاہدہ کہنے لگے ہیں۔ اسی بنا پر ارباب معانی اور عارفان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اور گوشہ خلوت میں رہنا پسند کر لیا ہے۔ ان جھوٹے مدعیان جہان کا ایسا غلبہ ہو گیا ہے جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آل مروان کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اس حقیقت کا انکشاف شہنشاہ اہل حقائق، برہان تحقیق و دقائق حضرت ابو بکر واسی رحمت اللہ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں فرمایا ہے۔ ان کا ارشاد ہے، ہم ایسے دور میں پھنس چکے ہیں جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ جاہلیت کے اخلاق ہیں اور نہ عام انسانی شرافت کے طور اور طریقے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر متبنہ کا یہ شعر اور اس کا ترجمہ حال کے لوگوں کی بالکل صحیح تصویر ہے۔ اللہ سے دنیا داروں کی تمنا اونٹ سوار کی منزل ہے، تو جو بھی غم سے دور ہے وہی آخرت میں عذاب پانے والا ہے۔ اے طالب حق، اللہ تعالی تمہیں قوت عطا فرمائے، خوب سمجھ لو کہ میں نے اس جہان کو اسرار الہی کا محل اور کائنات عالم کو اس کا مقام اور عیان ثابتہ کو لطائف و اسرار کی رہائش پایا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے اولیاء و محبین ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ اغراض و جواہر، عناصر و اجرام اور تمام اجسام و طبائع ان اسرار الہی کے حجابات ہیں۔ مقام توحید میں ان کا اثبات شرک ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محل حجاب بنایا ہے تاکہ اپنے اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کر دے۔ چونکہ اس جہان میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقام اخلاص سے ہٹ کر مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی عقلیں اسرار الہی کے ادراک سے عاجز اور روحیں قرب حق سے مستور اور محجوب ہو گئی ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریکی میں غرق ہو گیا اور مقام خصوصیت میں اپنے ہستی کے حجاب کے سبب عیبدار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانہ کی بلا شبہ انسان یقینی گھاٹے میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، انہو کانا ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم و نادان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا اور پھر اس پر روشنی ڈالی، تو یہ حجاب اس جہان میں اس کے لیے اختیار طبع بن گئی، کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا، حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان حجابات کا وہ دل و جان سے خریدار اور متوالا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جمال کشف سے بے خبر اور اسرار الہی کی تحقیق سے بے پرواہ بن گیا۔ اس طرح وہ توحید باری سے بے علم، جمال احدیت سے بے خبر اور ذائقہ توحید سے ناآشنا ہو گیا۔ روح و جسم کے ترکب سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے محروم ہے اور دنیاوی حرص و طمع میں مبتلا ہو کر حق کی طرف رجوع اور انابت سے بے بہرا ہو گیا، اور نفس حیوانی نے جو حیات حقیقی کے سوا ہے اس کے ناطقہ کو مجبور کر دیا
یہاں تک کہ تمام حرکات و خواہشات نفس حیوانی کی تابع ہو کر رہ گئیں. پھر یہ حالت ہو گئی کہ سوائے کھانے پینے، سونے اور شہوانی خواہشات کے کسی چیز کا ہوش نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. ارشاد ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اہل دنیا کو چھوڑ دو تاکہ وہ کھائیں، نفع اٹھائیں اور تمناؤں میں مگن رہیں. ان قریب پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ ان کی خوبی، عادت اور طینت ہی یہ ہے کہ ان پر اسرار الہی مخفی رہیں اور حق تعالی کی توفیق و عنایت سے محروم رہ کر ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں، یہاں تک کہ وہ اس نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے مطیع اور تابع ہو جائیں. یاد رکھو یہ بہت بڑا حجاب ہے، یہی ہر برائی و شر کا منبع اور سرچشمہ ہے. حق تعالی کا ارشاد ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس ہر برائی کا زبردست حکم دینے والا ہے. اس تمہید و نصیحت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں، اور جو مقامات و حجابات ہیں ان کا بیان لطیف پیرایا میں مرتب کرتا ہوں، اور اہل علم و عرفان کی عبارتوں کو شرح کے ساتھ اور بقدر ضرورت اقوال مشائخ کو شامل کرتا ہوں. نیز عجیب و غریب حکایتوں کو بیان کر کے فہم مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تمہاری مقصد براری ہو جائے اور ظاہری علوم کے علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریقہ تصوف کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخیں میوہ دار ہیں، اور وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائیں کہ طریقت کے تمام مشائخ صاحبان علم و معرفت تھے اور اپنے اپنے مریدوں کو اس علم کے سیکھنے کا شوق دلاتے تھے اور اس پر قائم رہنے کا ذوق پیدا کرتے تھے. وہ کسی حالت میں لہو و لغو کا اتباع نہ کرتے تھے اور کبھی بھی یہ حضرات قدس کسی واہی تواہی میں نہیں پڑے. بکثرت مشائخ طریقت اور علماء معرفت نے تصوف و طریقت میں کتابیں تصنیف فرمائیں اور اسرار ربانی کو دلیل و برہان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے ثابت کیا. وباللہ التوفیق.